www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، زمین پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا فیصلہ پہلے آسمانوں پر ہوتا ہے. زمین پر اس کا ظہور ہوتا ہے، فیصلہ کیا آسمانوں پر. اور آسمانوں پر جو اللہ فیصلہ کرتے ہیں وہ اندازن نہیں کرتے. جیسے ہمارے اعمال زمین سے آسمانوں پر جائیں گے ویسے فیصلے آسمانوں سے زمینوں پر آئیں گے. عربی میں کہتے ہیں لو نصلح اعمالنا اللہ یصلح احوالنا، ولو نفسد اعمالنا اللہ یفسد احوالنا. فساد الاحوال وصلاح الاحوال هذا بالاعمال ليس بالمال. مال یہ تو لونڈی ہے، غلام ہے. درہم، دینار، ریال، ڈالر، پیسہ، روپیہ یہ اللہ کی لونڈی ہے، یہ اللہ کا غلام ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیا فیصلہ؟ کہ زمین میں جو کوئی ہوتا ہے پہلے ہم لکھتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں. سونے کا ریٹ یہ تو پہلے ہم طے کرتے ہیں. زمینوں کا بھاؤ تو پہلے ہم طے کرتے ہیں. فلیٹ کا بھاؤ کہ ہم طے کرتے ہیں. جیسے کرنسی بدلے گی، کرنسی رہے گی، ہم طے کرتے ہیں. مخلوق طے نہیں کرتی. یہ ہے اس آیت کا مطلب. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. زمین میں جو کچھ بھی حالات آتے ہیں چاہے زمینوں میں ہو یا تمہاری ذات میں ہو، بیماری آئی، خدا نہ خدا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خدا کوئی ٹینشن آ گیا، یہ ولا فی انفسکم فی کتاب من قبل ان نبرأها سارا ہمارے یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے اسی لیے ہمارا ایمان ہے رضا بالقضاء والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. جو کچھ حالات آئیں گے یہ کہا کہ ہم اس پر راضی رہیں گے، اس لیے کہ حالات بدلتے رہیں گے، احکامات بھی بدلیں گے. سردی آئے گی، گرمی آئے گی، لیکن چلو یار سردی آئے گی تو فجر کی نماز جو ہے ذرا 12 بجے پڑھ لو، بہت سردی ہے نا. یہ صاحب بہت گرمی ہے، صرف ظہر کی نماز جو ہے اثر کے ساتھ پڑھ لو تو تھوڑی گرماہٹ کم ہو جائے نا.
حالات الٹ پلٹ ہوں گے. تلک الایام نداولها بین الناس. قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ ایسے حالات ہے کہ ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے ہیں. میں 3 سال سے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے. کہ تقریباً ہر بیان میں چاہے بڑے مجموعے ہوں چھوٹے مجموعے ہوں یہ عربوں کے مجموعے ہوں جو بھی ہو کہ اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے. بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں ہو رہے ہیں کہ اللہ میں اقبال کہا کرتے تھے. تو اس کا حل کیا قرآن اور سنت. اس کا حل دماغ چالاک کیا نہیں. ایک گناہ کیا اس گناہ کی وجہ سے حال آیا, اس حال کو دور کرنے کے لیے دوسرا گناہ کیا, وہ حال دور ہو گیا, دوسرا برا حال آ گیا, وہ آدمی اندر اندر پھنستا گیا, موت آ گئی. کہ نجاست میں پھنستا گیا اور اس کی موت آ گئی, ملک الموت آ گیا, ختم ہو گئی, اس کی زندگی ختم ہو گئی. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ زمین پر جو کچھ ہوتا ہے اس کے فیصلے پہلے آسمانوں پر ہوتے ہیں, اور آسمانوں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اندھا دھن نہیں ہوتے, وہ انسانوں کے اعمالوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. کہ اعمال ہمارے جیسے زمین سے آسمانوں پر جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جاتے جاتے حضور نے دیکھا کہ یہ سچ چلا, یہ سچ جا رہا, یہ سچ جا رہا, یہ جا رہا, یہ جا رہا, یہ اللہ کی مدد کر رہی. یعنی سچ کو بھی دیکھا اور اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا. یہ جھوٹ جا رہا, یہ جھوٹ جا رہا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, یہ آپ کے گھر والوں کے لیے بھی ہے, آپ کی حکومت کے لیے بھی ہے, آپ کی ذات کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, سب کے لیے. جس قوم کو یا جس ملک کو یا جس زمین کو اللہ تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, دنیا میں کئی برگی ہو, تو ان میں 3 برائیاں آ جاتی ہیں. 3 برائیاں آ گئی تو اس گھر کا سوال شروع ہو گیا. جو خاندان میں 3 برائیاں آ گئی تو اس کا سوال شروع ہو گیا. جس مسجد کے نمازیوں میں 3 برائیاں آ گئی ان کا سوال شروع ہو گیا. جس جماعت میں 3 برائیاں آ گئی ان کا سوال شروع ہو گیا. جس کاروبار میں 3 برائیاں آ گئی اس کا سوال شروع ہو گیا. جہاں دنیا کی یہ ساری زمین کے لیے اللہ نے فیصلہ مقرر کر دیا ہے, 3 برائیاں جہاں آئی, رضائی کہتے ہیں اس کو, تو ان کا سوال آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے. پہلی برائی, جس قوم میں, جس ملک میں, جس حکومت میں جھوٹ آ گیا, سوال شروع ہو گیا. کیونکہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ تو ایٹم بم سے خطرناک. ایک جھوٹ بولا اللہ کی لعنت کا بم پڑا, دوسرا جھوٹ بولا اللہ کی لعنت کا بم پڑا, تیسرا جھوٹ بولا اللہ کی لعنت کا بم پڑا. 2 بم پڑتے پڑتے ختم ہو جائے گا. دوسری بیماری ظلم, کہ سوال شروع ہو جاتا ہے. لعنت اللہ علی الظالمین, یہ بڑا بم ہے. بم کی قسمیں ہے نا, تو لعنت کی بھی قسمیں اللہ تعالی کی طرف سے. اور تیسری بیماری دھوکہ, جھوٹ, ظلم اور دھوکہ. بس یہ جس گھر میں آ گیا, جس خاندان میں آ گیا, جس زمین پر آ گیا, اس کا سوال شروع ہو گیا. اٹھ نہیں سکتا ہوں جب تک کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ لے نیکیوں کے ذریعے سے. نور الدین زنگی نے بیت المقدس کا جو فیصلہ, یعنی 2 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حالات جتنی بھی خراب ہو, ہم حدیثوں میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, درود شریف بہت پڑھو تمہارا غم دور ہوگا. یہ صحیح حدیث میں یکفی ہمک ویقضی دینک, کیا درود بہت پڑھو آپ کا غم دور ہوگا, یقینی ہے, اور تمہارا قرضہ بھی ادا ہوگا, یقینی ہے.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس پر میں ایک قصہ سناتا ہوں. کسی زمانے میں یہ عربوں میں ایک قصہ ہم بیان کرتے عربوں میں، لیکن آج آپ کو سناتا ہوں کہ کسی زمانے میں ایک آدمی نے ایک آدمی سے ادھار لیا 500 دینار 2 مہینے کی مدت کا. مدت ختم ہوئی تو وہ لینے کے لیے آیا، ابھی 500 دینار دے کے لیے. تو اس نے کہا بھی میرے پاس ابھی نہیں ہے، مجھے 1 مہینے کی اور مہلت دے دو. چل 1 مہینے کی اور مہلت. مہینہ پورا ہوا پھر گیا، بھائی نہیں ہے. وہ ٹال مٹول ہوتے ہوتے سال گزر گیا. تو اس نے کہا کہ کورٹ میں جا کر بات کروں گا بھی قاضی کے پاس. قاضی کے پاس دونوں گئے. قاضی صاحب میں نے جو ہے اس کو پیسے دیے تھے، یہ لکھا ہوا ہے فلاں تاریخ کو دوں گا، وہ دیا نہیں. پھر آگے بڑھا. تو قاضی نے اس سے کہا بھی دے دے 500 دینار. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. یہ کہا نہیں ہے تو میں تجھے جیل میں ڈالوں گا. یہ کہا ٹھیک ہے میں جیل میں چلا جاؤں گا، لیکن مجھے آج مت ڈالیے، کل ڈالو تاکہ میں گھر جا کر گھر والوں کو خبر دے دوں، کپڑے وغیرہ لے لوں. اس نے کہا کہ تو گھر والوں کو خبر دینے جائے گا اور کل نہ آیا تو بھاگ گیا وہاں سے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں کل آ جاؤں گا. تیری ضمانت کون لیتا ہے؟ تو ضامن ہو، کوئی آدمی لائے، کوئی بڑا رئیس آدمی لائے، کوئی وزیر آئے، وہ ضمانت دے کہ ہاں یہ آدمی کل آ جائے گا. تیرا ٹھیکا نہیں کیا، 500 دینار مجھے دے نہیں رہا ہے تو، اور کل یہاں سے بھاگ جائے تو تجھے کہاں ڈھونڈتے ملیں گے ملک کے اندر. تو اس کے جواب میں کہا کہ میرے ضامن اور گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو قاضی جو تھا وہ بھی اللہ والا تھا. اس نے کہا کیا مطلب؟ تو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انتقال ہوئے سالوں گزر گئے، تو اتنی بڑی شخصیت کو گواہ بنا رہا ہے. اور جگہ قاضی صاحب سنو، اگر کل میں نہ آیا تو میں حضور کی امت میں نہیں رہوں گا، حضور کی امت سے نکل جاؤں گا، مشرک بن جاؤں گا اگر کل میں نہ آیا تو. اب کیا بات کرتے ہو؟ اب بڑی کورٹ میں اس نے یہ بات کی. قاضی نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی نرم پڑ گیا. ٹھیک ہے، ایمان کو سودا کر رہا ہے، 500 دینار روپے بڑی چیز نہیں ہے. لگت پڑت ہو گئی، کل جو ہے 1 بجے سے پہلے تم آ جانا یہاں. اب یہ گھر پر آیا اور گھر پر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے لیے جیل کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات تجربے کے لیے نہیں ہوتی. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی درود شریف پڑھے گا ہم اس کے غم بھی دور ہوں گے اور اس کا قرضہ بھی ادا ہوگا. تو آج رات میں اور تو دونوں جو ہے درود بہت پڑھے. تو آزاد علی کی تصویر تو پکڑ، آزاد علی کی تصویر میں پکڑتا ہوں، اور دونوں میاں بیوی اللہ صلی علی محمد اللہ صلی علی محمد. درود شریف پڑھنے کے لیے اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا. کہ درود شریف پڑھنے کے لیے آدمی باوضو ہو، اخلاص ہو، اس کی ضرورت نہیں. بس آپ چلتے چلتے پڑھ لے گا تو وہ اخلاص، وہ مخلص ہی شمار ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فضیلت دیے. قرآن ہم پڑھیں گے نیکی ملے گی، فرشتہ قرآن پڑھے گا نیکی ملے گی؟ ہے تو حدیث میں فرشتے کے لیے قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں. یہ تو میرے آپ کے لیے کہ فرشتہ کہ حج کرے گا فرشتہ، اگر فرشتہ قرآن پڑھے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی.
یہ میرے آپ کے لیے، فرشتے کے لیے نہیں ہے. ہم فرشتے سے بہت اونچے ہیں. اس لیے فرشتے میں قرآن پڑھنے پر کوئی فضائل حدیث میں نہیں ملیں گے آپ کو، کوئی فضائل نہیں. مسجد انسان بنائے گا، فرشتہ نہیں بنائے گا. مدرسہ انسان بنائے گا، فرشتہ نہیں بنائے گا. ساری نماز بھی انسان پڑھے گا، فرشتہ نہیں پڑھے گا. فرشتہ یا تو خالی رکوع کرے گا، یا خالی سجدہ کرے گا، یا خالی قیام کرے گا، یا خالی بیٹھے گا، یا خالی سبحان اللہ پڑھے گا. یہ کریں گے فرشتے مختلف. قرآن پڑھنے پر ان کو نیکیاں نہیں ملتی، ان کے لیے جنت بھی نہیں، ان کے لیے جہنم بھی نہیں. تو فیصلہ ان کے لیے نہیں ہے، احکامات ان کے لیے وہ جو مقرر کر دیا تمہیں کھڑا رہنا ہے، ٹھیک ہے صاحب، قیامت تک کھڑا رہے. تمہاری ڈیوٹی بارش کے قطروں پر، ٹھیک ہے صاحب. اب وہ سمندر میں نہیں جائے گا، وہ بارش کے قطروں پر ان کی ڈیوٹی لگی رہے گی. تو میاں بیوی نے کہا کہ چلو ہم دونوں درود پڑھنا شروع کرتے ہیں. درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ سویا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سچ کہا ہے کہ تو درود زیادہ پڑھے گا، تیرے غم بھی دور ہوں گے، تیرا ٹینشن بھی ختم ہوگا، تیرا قرضہ بھی ادا ہوگا. تو اس ملک کا جو گورنر ہے اس کے پاس جا، اور اس کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، مجھے 500 دینار دے دے، وہ تجھے 500 دینار دے دے گا. تو اس نے کہا کہ حضرت میں جاؤں تو صحیح اور گورنر سے کہو کہ ابھی 500 دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے دے دے، لیکن وہ کہے گا بھی نشانی کیا ہو سکتا ہے، جھوٹ بولتا ہو تو کوئی بھی جا کے کیا سکتا ہے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے. کیا علامت حضرت ہونی چاہیے. اب نے فرمایا ہاں ہاں علامت بتاتا ہوں. اس کو کہنا روزانہ تو جو ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، کل جو ہے تو نے آدھا 500 مرتبہ پڑھا ہے، 500 مرتبہ نہیں پڑھا. یہ نشانی ہے اس کی کہ روزانہ اس کے نام سے 1000 مرتبہ درود پہنچتا تھا، اور گزشتہ کل کچھ مشغول تھا وہ گورنر تو 500 مرتبہ پڑھا ہے، 500 مرتبہ رہ گیا. یہ بتا دینا اس کو. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ پہنچا وہاں گورنر صاحب. ہاں بھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. تو گورنر نے کہا کہ بیوقوف بنانے آیا ہے. آپ لوگ ایسی چالک کیا کرتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، 500 دینار دے دیجئے مجھے. گورنر پہلے تو خاموش رہا کہ کیسے انکار کروں، اللہ کے نبی کا نام لے رہا ہے یہ. اچھا بھی اور کوئی آگے کی بات، یہ کہا آپ کے دل میں بات آئے گی کہ پتہ نہیں یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے تم، اور کل جو ہے کچھ مشغولیت کی وجہ سے 500 مرتبہ پڑھا ہے، 500 مرتبہ نہیں پڑھا. اس نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے. وہ ایک گورنر کھڑا ہو گیا. ہاں ارے بیٹھا لیا، یہ تو خاص مہمان ہے. 500 دینار بھی دیے اور 2500 دینار اور بھی دیے. یکفا ہمک و یقضا دینک، کہ تیرا غم بھی دور ہوگا اور تیرا قرضہ بھی ادا ہوگا. 500 دینار اور 2500 کتنے ہو گئے؟ 3000. اب یہ 3000 دینار کی تھیلی لے کر جو ہے کہ چلا. اصل جو اسلامی پیسہ ہے وہ سونا چاندی ہے، یہ کاغذ نوٹیں نہیں. دنیا میں چل رہی ہے نوٹوں پر، اور اب تو نوٹیں بھی ختم. اب تو جو بھی ATM سے لے لو، فلاں سے لے لو، یہ دھوکہ ہے ساری دنیا والوں کا. اصل جو رقم ہے وہ سونا چاندی جو آسمانوں سے طے ہوئی ہے، وہ کرنسی بدلے گی نہیں. وآسمان زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. ذهب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو. اب روایت کتابوں میں لکھا ہے وہ کورٹ میں گیا اور 500 دینار اپنے الگ کر دیے کیونکہ دینا ہے. جب کورٹ میں گیا داخل ہوا تو قاضی نے کہا کہ کہاں ہوں میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں.
लो ये 500 दीनार काजी दे रहा है, 500 दीनार अपना कर्जा अदा कर दो। अरे काजी साहब 500 दीनार आप क्यों दे रहे? ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे और कहा था कि काजी साहब 500 दीनार इसको दे देना, हशर के मैदान में तुम्हारा मामला भी हमारे कोर्ट में आएगा तो हम भी आसानी कर देंगे। अब 500 से 3,500 हो गए। अब वो जो लेने वाला था ताजिर जिससे पैसा चुकाना था वो भागा भागा आया, अरे भाई तू कहाँ है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, सुबह से तेरे घर पर गया तू था नहीं, ये है वो, ये 500 दीनार ले भाई। भाई काय के 500 दीनार मुझे तुझे देने, 500 दीनार में लेके आया हूँ। ये कहना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे और यूँ कहा था कि जल्दी से उसको 500 दीनार दे और माफ कर दे, अगर तू उसको माफ करेगा तो हशर के मैदान में हम भी माफ करवा देंगे अल्लाह से। ये है दुरूद, युक्फा हम्मुक व युक्फा दैनुक, तेरा गम भी दूर होगा, तेरा कर्जा भी दूर होगा, टेंशन भी दूर होगा। और सबसे बड़े मुझे एक मर्तबा दुरूद पढ़ो तो 10 मर्तबा सारे फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करेंगे, सारे फरिश्ते, खाली मेहंदी वाले नबी के फरिश्ते नहीं, मलाइका का जुमला है हदीस, सारे फरिश्ते कि अल्लाह उसको माफ कर दे। और इससे बड़ी चीज कि हमारा नाम हुजूर की खिदमत में पेश होगा, बाप के नाम के साथ, माँ के नाम के साथ, कि अल्लाह के नबी फलां ने दुरूद भेजा, फलां ने दुरूद भेजा, फलां ने दुरूद भेजा। जो यक़ीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। लेकिन दुरूद की मिसाल है खुशबू की, यह है हदीस शरीफ में कि जुमा के दिन जो है बहुत दुरूद पढ़ा करो। तो कसरत सला अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कसरत किसको कहते हैं? क्या आदमी कम से कम जुमा के दिन, जुमा की रात में 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, कम से कम, ये कसरत में आता है। और इस्तिग़फ़ार बहुत करो, तो बहुत इस्तिग़फ़ार में क्या मतलब 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे, ये कसरत में आता है। एक आदमी ने आकर पूछा कि मौलवी साहब दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ूं या इस्तिग़फ़ार ज्यादा करूं? सवाल करने वाले हर किस्म के होते हैं ना, कि दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ूं या इस्तिग़फ़ार ज्यादा करूं? तो मैंने उससे ये कहा कि देख भाई, कपड़ा अगर साफ होता है ना तो इतर लगाया जाता है, और अगर कपड़ा मैला होता है ना तो साबुन लगाया जाता है। अब तेरा कपड़ा साफ है तो मैला है, तू देख ले, हिसाब तो खुद कर ले। दुरूद की मिसाल जो है वो इतर की है, इतर ज्यादा नहीं लगाया जाता, वो थोड़ा ही लगाया जाता साफ। और अगर कपड़ा मैला है तो मैले कपड़े पर तो जितना भी इतर लगा मैला ही रहेगा वो। इसलिए तेरे गुनाह अगर ज्यादा है तो इस्तिग़फ़ार ज्यादा कर, अगर गुनाह कम है तो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़। इसीलिए इस्तिग़फ़ार को ज्यादा कहा कि बराबर साबुन लगा, कभी कभी बुलचिन में डालना पड़ेगा दाव निकालने के लिए, कभी कभी जो कूटना भी पड़ेगा, कभी कभी एक अच्छी वॉशिंग साफ नहीं हो रहा, थोड़ा सा उसको साफ करो। और उलमा ने लिखा है कि जिसकी इस्लाह मशाइख से नहीं होती, अल्लाह उसकी इस्लाह उसकी बीवी से कर देता है। कि मशाइख थक गए इस्लाह करते करते, कि सारे मौलवी थक गए, सारे तबलीग वाले थक गए, सारे खानका वाले थक गए, ये जो है यानी सुधर के देता ही नहीं, तो अल्लाह उसको ऐसी बीवी दे देता है जो उसकी इस्लाह कर देती है। ये उलमा ने लिखा है कि उसकी इस्लाह अल्लाह ताला उसकी बीवी के जरिए से करता है। इसलिए बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, तो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनकी बीवी उन्हें बहुत परेशान करती थी। तो शागिर्द आकर कहते थे कि हजरत आप दूसरी शादी कर लें। इनका ना, इसी बीवी की बरकत से मैं गुनाहों से बचा हुआ हूं। मजलिस में होता हूं तो लोग हजरत हजरत करते हैं, हजरत हजरत हजरत, तो थोड़ा तकब्बुर आता है दिल के अंदर। वहां जाता हूं तो वो कहती है कि खाना खा ले, तो बुढ़े सो जा, तो बुढ़े, तो वो जितना ही मेरा बिगाड़ यहाँ आता है ना, वो 2 मिनट में मुझे सुधार देती है। मेरा तन्नूर है वो, डॉक्टर है मेरा। मैं तो उसके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह तू उसको भी जन्नत में ले जा, मुझे भी जन्नत में ले जा।
اس لیے یہ حالات کا اتار چڑھاؤ سے آدمی مایوس نہ ہو. بس ہم کیسے مایوس ہوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بھائی آدمی تھوڑا یہ بھی تو سوچے کہ قرآن میرے پاس ہے کہ قرآن کی کرنسی بدلے گی، نماز کی کرنسی بدلے گی، مسجد کی کرنسی بدلے گی. ہمیشہ یاد رکھنا مسجد والوں کی آوازیں نہیں بدلا کرتی، بازار والوں کی آوازیں بدل جاتی ہیں. مسجد میں ایک ہی آواز جب سے ہم پیدا ہوئے ہم سن رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی بھی یہ آواز نہیں بدلی. بازار والوں کی آواز بدل جاتی ہیں. یعنی احکامات نہیں بدلتے، حکومتیں بدل جاتی ہیں. اس لیے کبھی بھی غم مت کرو کہ کیا کبھی کوئی غم آ رہے تو درود شریف بہت پڑھو. ایک بات. دوسرا یہ کہ دل میں یہ لاؤ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ بہت پڑھا کرو. قرآن میں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب حالات آئے صحابہ پر تو ان کی زبان سے غالب اتنا نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کے بعد فوراً فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم بسوء. کہ فا جو ہے نا فا یہ اس کا مطلب فوراً کہ جہاں انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا نامناسب حالات میں اللہ نے فوراً ان کے نامناسب حالات کو مناسب حالات سے بدل دیا. یہ ہے مطلب اس کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی حالات آتے تھے تو فرماتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور دل میں ایک ہی بات، کوئی غم کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ. اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا چلی جائے، ملک چلا جائے، حکومتیں چلی جائیں، زمینیں چلی جائیں، مال چلا جائے، یہ اتنے غم کی بات نہیں ہے. لیکن خدا نہ خاصا اگر ایمان چلا گیا یہ آدمی تباہ اور برباد ہو گیا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس لیے درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کرو گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھنے میں کوئی وقت کی پابندی نہیں، پاکی ناپاکی کی پابندی نہیں، قبلہ پر رک کر کے بیٹھو وہ پابندی نہیں، لمبے لمبے درود شریف کے سیغے پڑھو یہ پابندی نہیں. اللہم صلی علی محمد ہو گیا درود، صلی اللہ علیہ نبی الامی ہو گیا درود. اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے میرا غم دور ہوگا، میرا قرضہ ادا ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا ہے. بھائی ہم تو ان کے پیرو ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. اس لیے ادھر ادھر کے مذاکرے کے بجائے اور جو تدبیر آدمی کر سکتا ہو وہ تدبیریں کرے اور اپنا ایمان بچ جائے اس کی فکر کرے آدمی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. صلی علی محمد. www.attableek.com, the reviver of the